ایک ایسا خواب جس نے تاریخ کی بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال بتا دیا۔ یہ خواب کس نے اور کیوں دیکھا تھا؟ اس کی صحیح تعبیر کیا تھی؟ اور اس خواب کی تعبیر بتانے والے شخص کو شیر کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا تھا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جو کہ بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ دانیال کا لغوی معنی ہے کہ خدا میرا منفذ ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے متعلق عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں میں کوئی معلومات موجود نہیں ہے، لیکن بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ یہودا کی نسل سے تھے، جو کہ بنی اسرائیل کا ایک اعلیٰ مرتبے والا خاندان تھا۔ پیارے دوستو، جب حضرت دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا بدترین زمانہ تھا۔ لوگ بدعمالیوں، ظلم، زناکاری اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بن چکے تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بنی اسرائیل کے اوپر بخت نصر بادشاہ کی شکل میں نازل ہوا۔ پیارے دوستو، بادشاہ بخت نصر اس وقت بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودا ریاست پر حملہ کر ڈالا اور یہودیوں کی مقدس عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو تباہ کر ڈالا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل فسق و فجور اور گناہوں میں ملوث ہوئے ہیں، اس لیے بخت نصر بادشاہ کا حملہ ان پر خدا کی طرف سے ایک مار ہے اور اس کی جانب سے دی جانے والی سزا بالکل درست اور منصفانہ ہے۔ بخت نصر بادشاہ نے یروشلم کو تباہ کر ڈالا اور بے دریغ لوگوں کا قتل عام کیا اور باقی بچے لوگوں کو قیدی بنا کر بھیڑوں کے ریوڑ کی طرح ہانک کر بابل لے گیا۔ پیارے دوستو، انہی قیدیوں میں حضرت یرمیہ اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ پیارے دوستو، 421 قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ نے ایک رات کو ایک پر اسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے جس کا سر سونے کا ہے اور درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے والا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کی تھی۔ اس کے اوپر آسمان سے ایک پتھر گرا، جس کے بعد وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے اور وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس پتھر سے بھر گئی۔ پیارے دوستو، بخت نصر بادشاہ اس خواب سے حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی ساری سلطنت میں سے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سب سے اس خواب کی تعبیر جاننی چاہی، لیکن اس عجیب و غریب خواب کا کوئی بھی مطلب نہ بتا سکا۔ پیارے دوستو، پھر کسی نے بخت نصر بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ خواب کی تعبیر کو دانیال سے جانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، لہٰذا آپ کو بخت نصر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص بادشاہ کو سجدہ کیا کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام جب بخت نصر کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ خدا کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں۔ پیارے دوستو، بخت نصر یہ بات سن کر بالکل خاموش رہا اور اس نے آپ علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کہا، کیونکہ اس کو پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ جب اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا تو آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر میں یہ فرمایا کہ تو نے اس بت میں جو سونے کا سر دیکھا ہے وہ اصل میں تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت پیدا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور حکومت پیدا ہوگی جو کہ تانبے کی طرح پوری دنیا میں حکومت کرے گی، اور اس کے بعد ایک اور حکومت پیدا ہوگی جو کہ لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور آخری سلطنت ایک پیدا ہوگی جو کہ تو نے دیکھا کہ اس بت کے پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی، سو اس سلطنت میں تفرقہ بازی ہوگی، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو کہ ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کی حکومت کبھی بھی کسی دوسری سلطنت کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ پیارے دوستو، پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر سے فرمایا کہ جلد ہی تیری حکومت ختم ہو جائے گی اور دوسری اقوام یعنی فارس، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ قابلیت دیکھ کر بادشاہ بخت نصر نے ان کو اپنے دربار میں نوکری بخشی۔ بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو گیا۔ پیارے دوستو،
دوستو صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام جوان اور خوبصورت آدمی تھے اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی، اور جب بھی بادشاہ بخت نصر کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام دربار کے تمام کاہنوں اور نجومیوں سے زیادہ پر اثر اور دلیل والا جواب دیتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قیام کے دوران کبھی بھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا تھا۔ آپ علیہ السلام سادہ غذاؤں اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان حلال غذاؤں میں اتنی طاقت رکھی تھی کہ آپ علیہ السلام تمام بابل کے لوگوں میں سب سے زیادہ صحت مند نظر آتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام ہر وقت خدا کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور روزانہ دن میں 3 مرتبہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، 410 قبل مسیح میں بخت نصر کو پھر سے پریشان کر دینے والے خواب دوبارہ آنے لگے، لہٰذا حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر سے فرمایا کہ تیری حکمرانی تب ہی قائم رہ سکتی ہے جب تو خداوند کی حکمرانی کو تسلیم کرے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب بندوں پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دے، بھوکھوں اور محتاجوں کی مدد کر، پھر شاید خداوند تیرے اوپر اپنا رحم نازل فرما دے۔ پیارے دوستو، لہٰذا بخت نصر نے اس نصیحت کے اوپر عمل کیا اور اس نے بنی اسرائیل کے تمام غریب لوگوں کی مدد کی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی انسان بھوکھا اور غریب نہ رہا۔ بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ پیارے دوستو، 397 قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت یوسف کی طرح قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گئے اور دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا، اسی طرح اگر حضرت دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا بابل تباہ ہو چکا ہوتا۔ پیارے دوستو، بخت نصر کی موت کے بعد اس کا بیٹا بالشازار بادشاہ بنا۔ یہ بہت ہی نالائق اور عیاش پرست بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے حسد کیا کرتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ دانیال نہ ہی آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی سلطنت قائم ہوگی۔ پیارے دوستو، لہٰذا بادشاہ نے ان وزیروں کی باتوں میں آ کر حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے میں شیروں کے آگے ڈال دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جب شیروں کے آگے خود کو بے بس پایا تو آپ علیہ السلام نے یہ پکار لگائی کہ اے اللہ رب العزت، میں تیری مدد مانگتا ہوں جس کے آگے یہ شیر بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی قدرت کے ساتھ شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت قید خانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور شیر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے قید خانے کو کھول کر اس کے اندر جھانکا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت دانیال اندر صحیح سلامت موجود ہیں اور شیر ایک کنارے پر بیٹھے آرام کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، پھر لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک اور برگزیدہ انسان ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور خدا تعالیٰ کا عذاب اب قریب تھا۔ پیارے دوستو، بابل پر فارس کے بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کر دیا۔ یہ عظیم اور خدا ترس بادشاہ، جسے تاریخ میں سائرس کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔ پیارے دوستو، حضرت دانیال نے خواب کی جو تعبیر بتائی تھی وہ بعد میں پوری ہو گئی۔ خواب میں نظر آنے والے اس بت کے سونے کے سر سے مراد پہلی مملکت بابل کی حکومت تھی، دوسری مملکت چاندی کا سینہ یعنی فارس کی حکومت تھی جو کہ بابلی سلطنت کے بعد قائم ہوئی، تیسری سلطنت تانبے کی رانے یعنی یونان کی سلطنت تھی جس نے سکندر یونانی کی بادشاہت کے دور میں فارس کی حکومت کو روند ڈالا تھا، اور کچھ مٹی اور کچھ لوہے کے پیر چوتھی سلطنت یعنی سلطنت روما تھی جسے رومن امپائر کہا جاتا ہے، جو کہ بعد میں 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک مشرقی سلطنت جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور دوسری مغربی سلطنت جس کا پایہ تخت اٹلی تھا۔ پیارے دوستو، یہود و نصارہ اس بات میں بالکل بھی شک نہیں کرتے کہ ان 4 بڑی حکومتوں کے بعد ایک بڑی حکومت نے قائم ہونا تھا جو کہ آسمان کے خدا کی حکومت ہے اور جو کہ ان سب سے بڑی، عظیم اور دنیا میں انصاف کرنے والی حکومت ہوگی۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ
عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے دردی سے اس خدائی سلطنت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یقینی طور پر جانتے تھے کہ یہ سلطنت آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر قائم ہوگی، جسے وہ ارکون یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے۔ پیارے دوستو، پھر آخر کار عرب کی سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور خدائی سلطنت قائم ہو گئی۔ تمام بت پرست تہذیبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے رون دیا گیا اور اسلام اس زمین میں ہر سمت بڑھتا چلا گیا۔ پیارے دوستو، لیکن اس پانچویں سلطنت کی تفسیر پر اہل کتاب نے اختلاف کیا اور اس کی تعویل کر ڈالی، کیونکہ اسے قائم کرنے والے نبی بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں آ گئے۔ پیارے دوستو، بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق دنیا کی پانچویں اور آخری بڑی سلطنت تا قیامت قائم رہے گی، جس کی تجدید امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔